بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از ہپنو تھراپی. ہپنو تھراپی کے ذریعے کیسے کسی کا علاج کیا جاتا ہے. ہپنوٹزم ایک علم کا نام ہے جس میں کسی کو ٹرانس میں لے جا کر سجیشنز دی جاتی ہیں اور اس کے سب کانشیس مائنڈ کو ایکسیس کر کے اس میں سجیشنز اور کمانڈز دی جاتی ہیں. ہپنوٹزم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک، اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو ہپنوٹائز کرے تو اس کو سیلف ہپنوسس کہتے ہیں، اور اگر کوئی تھراپسٹ کسی دوسرے شخص کو ہپنوٹائز کرے اس کا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے تو اس کو ہپنو تھراپی کہتے ہیں. مینلی یہ دو ہی قسمیں ہیں. اس کے علاوہ اسٹیج ہپنوسس، کنورسیشنل ہپنوسس ہو جاتا ہے، وہ غیر ضروری چیزیں ہیں. ہم ہپنو تھراپی پہ فوکس کریں گے اس لیکچر میں. ہپنو تھراپی میں ان شارٹ کیا کیا جاتا ہے کہ کسی کو ہپنوٹائز کر کے تھراپی دی جاتی ہے تاکہ اس شخص کے مسائل حل ہو سکیں. اس کے لیے جو شخص اپنے مسائل کے لیے خود آئے یا اپنے مسائل حل کروانا چاہے، اس کو ہم پیشنٹ کہیں، کلائنٹ کہیں، اس کے سب کانشیس مائنڈ کو ایکسیس کرتا ہے تھراپسٹ، اور وہاں سے اس کے مسائل کی جو بنیادی وجہ یا جو نفسیاتی گرہیں ہوتی ہیں اس کے لاشعور میں سے وہ گرہیں کھول دیتا ہے اور اس کے مسائل کی وجوہات کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جس سے ظاہری زندگی میں اس کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. ہپنو تھراپی یا ہپنوٹزم کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں کہ شاید جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ دوسرے شخص کے تمام اس کے راز جان لیتا ہے یا اس کا مائنڈ کنٹرول کر لیتا ہے، یا جو شخص ہپنوٹائز ہو رہا ہے وہ غائب دماغ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سب غلط اور بے بنیاد ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی تھراپسٹ کسی کے سیکرٹس نہیں جان سکتا، مائنڈ کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اس کو غیر ضروری کام نہیں کروا سکتا، اور ہپنوٹائز ہونے والا سوتا نہیں ہے بلکہ ٹرانس کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہ سب جان رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہپنو تھراپی کا مقصد صرف اور صرف تھراپی کرنا ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا ہے، اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے علاوہ ہپنو تھراپی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہپنو تھراپی کی جو پہلی اور سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہے ایک ولنگ کلائنٹ یا ولنگ پیشنٹ کا ہونا. اگر کوئی شخص ولنگ نہیں ہے تو اس کو ہپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا. کوئی شخص ولنگ کیسے ہوگا؟ جب وہ یہ معلومات رکھتا ہوگا کہ ہپنوٹزم کیا ہوتا ہے، ہپنو تھراپی سے کیسے علاج کیا جاتا ہے، اور جب اس کا اپنے تھراپسٹ کے اوپر یقین ہوگا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، ولنگنیس ہوتی ہے، تو ہپنو تھراپی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. ہپنو تھراپی کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پہلے تھراپسٹ جو ہے اپنے کلائنٹ سے اس کا مسئلہ تفصیلاً سن لیتا ہے، اس کی چھوٹی سی ہسٹری لے لیتا ہے، اور یہ سب کچھ نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد وہ اپنی تھراپی پلان کر لیتا ہے کہ اس نے کون کون سی تھراپی کی ٹیکنیکس یوز کرنی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. اس کے بعد وہ اپنے کلائنٹ کو گائیڈڈ میڈیٹیشن یا گائیڈڈ آڈیو یا سجیشنز کے ذریعے ٹرانس میں لے کے جاتا ہے، اور ٹرانس میں لے جانے کے بعد اس کی تھراپی کرتا ہے. ٹرانس کیا ہوتا ہے؟ ایک پرسکون ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہمارا ذہن، ہمارا لاشعور ایک بہت اچھی سجیسٹیبل سٹیٹ میں ہوتا ہے. اس کو جو کہا جاتا ہے، جو سجیسٹ کیا جاتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے اور وہ مان لیتا ہے، اور اس طرح اس شخص کے اندر وہ تبدیلی لے کر آتا ہے. اب ٹرانس جو ہے، یہ جس شخص نے ہپنوٹائز ہونا ہے، جو کلائنٹ ہے، جو پیشنٹ ہے، یہ اس کے ذہن کی قابلیت ہے، یہ اس کے ذہن کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کتنی جلدی ٹرانس میں جائے گا، وہ کتنی جلدی اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرے گا، کتنی جلدی وہ اپنے تھراپسٹ کو الاؤ کرے گا کہ وہ گائیڈڈ آڈیو، گائیڈڈ میڈیٹیشن کے ذریعے اس کے ذہن کو ٹرانس میں لے جائے. ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید تھراپسٹ کچھ جادو کر کے اس کو ٹرانس میں لے جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ تھراپسٹ کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. تھراپسٹ کی کیپیبلٹیز اور ہوتی ہیں کہ اس کی ٹیکنیک اچھے طریقے سے اپلائی کرنی ہے، لیکن ٹرانس میں جانا کلائنٹ کی ایک کیپیبلٹی کا نام ہے کہ اس کا ذہن کتنی جلدی ایزی ریلیکس ہوتا ہے، کتنی جلدی ٹرانس میں چلا جاتا ہے. اچھا، ہپنو تھراپی ایک بہت ہی فاسٹ اور افیکٹو طریقہ علاج ہے. جو عام ماہرین نفسیات کے سیشنز ہوتے ہیں، جو تھراپی سیشنز ہوتے ہیں، نارمل تھراپی سیشنز، ان کی نسبت ہپنو تھراپی بہت تیز علاج کرتی ہے، بہت اچھا علاج کرتی ہے.
جنرلی کوئی شخص ایک سیشن میں بھی اپنے مسائل سے نکل آتا ہے، کوئی 1 2 3 سیشن میں نکل سکتا ہے، میکسیمم 5 سیشنز انف ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو سیشنز کے لیے۔ ہپنو تھراپی سے تمام قسم کے نفسیاتی مسائل کا علاج کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اینزائٹی، ڈپریشن، اوور تھنکنگ، فیئرز اور فوبیاز کے لیے ہپنو تھراپی بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قسم کے نفسیاتی مسائل ہیں ان تمام کے لیے ہپنو تھراپی بہت اچھا علاج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا بیہیویئر چینج کرنا ہو، کوئی اپنا بیہیویئر چینج کرنا چاہتا ہو، اپنی پرسنالٹی امپروو کرنا چاہتا ہو، اپنے اندر اچھی عادات ڈالنا چاہتا ہو، وہ سب اس سے ممکن ہے۔ ویٹ لاس اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، ہیبٹس چینج کی جا سکتی ہیں، نیچر چینج کی جا سکتی ہے، اپنے انسٹنٹ بیہیویئر جو ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جا سکتا ہے، کسی کو غصہ آتا ہے، بیماریوں کا علاج اس میں سے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں جن کا علاج ہپنو تھراپی کے ذریعے ممکن ہے اور اس دنیا میں کیا جاتا ہے۔ ہپنو تھراپی ہی کی ایک قسم گروپ ہپنو تھراپی ہوتی ہے، جس میں ایک گروپ کی صورت میں لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے، ٹرانس میں لے جایا جاتا ہے اور ان کے مائنڈ کو ریلیکس کیا جاتا ہے، اور ان کا جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے تھراپیز کی جا سکتی ہیں۔ گروپ ہپنو تھراپی میں چونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے گروپ ہپنو تھراپی میں اگر علاج کرنا ہو، تھراپی کرنی ہو، تو ایسے تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے جن کا مسئلہ ایک ہی نیچر کا ہو، یا جن کو ایک ہی طرح کی ٹیکنیکس جن کے اوپر اپلائی کرنی ہو، جن کا گول ایک ہی ہو۔ پرفارمنس امپرومنٹ کے لیے، اپنی مائنڈ فریش کرنے کے لیے، مائنڈ آپٹیمائزیشن کے لیے، اور اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے بھی گروپ ہپنو تھراپی ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت کارآمد چیز ہے، جس سے بہت زیادہ افادیت حاصل کی جاتی ہے اس دنیا میں۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے کوئی کوشچن ہوں، آپ کسی بارے میں ہم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہو، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو، تو کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک دیں، ہم آپ کو رپلائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔